الرحیم باب ما جاء ان النار حفت بالشہوات، یہ باب آیا ہے کہ بے شک جہنم شہوات لذات سے گھیر دی گئی ہے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، اور بے شک جنت ناپسندیدہ اور مشقت سے گھیر دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 79 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت النار بالشہوات، حفت النار بالشہوات، جہنم شہوات اور لذات سے گھیر دی گئی ہے۔ وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو مشقت سے گھیر دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 80 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الجنہ، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، قال لجبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، اذهب فانظر الیہا، آپ جائیے اور آپ جنت کی طرف دیکھیے۔ فذهب فنظر الیہا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام گئے جنت کی طرف اور جنت کی طرف دیکھا، وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور ان تمام نعمتوں کی طرف دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے اس میں تیار کر رکھی ہیں۔ ثم جاء، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، فقال، اور ارشاد فرمایا، ای ربی وعزتک، اے پروردگار تیرے عزت کی قسم، لا يسمع بها احد، جو کوئی بھی سنے گا اس جنت کی نعمتوں کے بارے میں، الا دخلها، مگر یہ کہ اس میں داخل ہو جائے گا، کوئی بھی جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں نہیں سنے گا مگر یہ کہ اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی وہ ایسے اعمال کرے گا کہ اس میں داخل ہو جائے۔ ثم حفها بالمکارہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشقات سے گھیر دیا۔ ثم قال لجبرائیل، پھر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذهب، آپ جائیے، فانظر الیہا، اور جنت کی طرف دیکھیے۔ قال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فذهب، جبرائیل علیہ السلام گئے، فنظر الیہا، اور آپ نے جنت کی طرف دیکھا۔ ثم جاء، پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آئے، فقال، اور ارشاد فرمایا، اے ربی ولعزتک، اے رب تیری عزت کی قسم، لقد خشیت ان لا يدخلها، تحقیق کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلما خلق اللہ نارا، پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو دوزخ کو پیدا کیا، خلق اللہ النارا، جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دوزخ کو پیدا کیا، قال یا جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، اذهب، آپ جائیے، فانظر الیہا، اور آپ جہنم دوزخ کی طرف دیکھیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فذهب فنظر الیہا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام گئے اور آپ نے دوزخ کی طرف دیکھا۔ ثم جاء، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے، فقال، اور ارشاد فرمایا، اے ربی وعزتک، اے رب تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد، کوئی بھی جو لا يسمع بها احد فيدخلها، کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں سنے گا پس وہ اس میں داخل ہوگا۔ فحفها بالشہوات، نہیں، يسمع بها احد، کوئی اس کے بارے میں سنے گا، لا فيدخلها، تو وہ اس میں داخل، يدخلها، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، کوئی اس کے بارے میں سنے گا، یعنی اس کی اتنی سختیاں ہیں، عذابات ہیں، وہ اس کے بارے میں سنے گا تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ فحفها بالشہوات، شہوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو لذات سے اور شہوات سے، پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا۔
ثم قال، پھر جبرائیل علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، یا جبرائیل، اے جبرائیل، اذهب، آپ جہنم میں جائیے، فانظر الیہا، اور آپ اب دوزخ کی طرف دیکھیے۔ قال فذهب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام دوزخ میں گئے، فنظر الیہا، آپ نے دوزخ کا دیدار کیا، فقال ای ربی وعزتک، اور ارشاد فرمایا، اے رب، اے پالنہار، تیری عزت کی قسم، لقد خشیت، تحقیق کہ میں تو ڈرتا ہوں، اللہ یبقى احد الا دخلھا، کہ کوئی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اس میں داخل ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 81، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت مثل النار، میں نے جہنم کی جیسی برباد کرنے والی بلا کو نہیں دیکھا، نام حاربھا، کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، ولا مثل الجنتی، اور جنت کی جیسی محبوب اور مرغوب نعمت کو نہیں دیکھا، نام طالبھا، کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے۔ باب ما جاء فی الاعتصام بکتاب اللہ و سنت رسولہ، یہ باب آیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں اور اس کے رسول کی سنت کو، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں یہ باب آیا ہے۔ والاجتناب عن محدثات الامور، اور دین میں نئی بات پیدا کرنے سے بچنے کے بارے میں یہ باب آیا ہے۔ حدیث نمبر 82، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ اور حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ، کہ بے شک بہترین کلام، سب سے اچھا کلام، کتاب اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین کام دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، یعنی بدترین کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت، ہر دین میں نئی بات پیدا کرنا گمراہ کرنے والی ہے، ہر بدعت گمراہ کرنے والی ہے۔ حدیث نمبر 83، عن مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ مرسلا، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسل روایت ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو کام چھوڑے دیے جاتا ہوں، ترکت میں نے چھوڑ دیے، فیکم تم میں تم میں دو کام چھوڑ دیتا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ضرور گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ حدیث نمبر 84، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات پیدا کی، نئی بات ایسی پیدا کی، ھذا ما لیس منہ، جس کا کہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ حدیث نمبر 85، عن الارباد بن ساریہ، عن الارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ایک دن،
ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے ہماری طرف متوجہ ہوئے. فوعظنا موعظۃ بلیغہ، پھر آپ نے ہم کو بلیغ عمدہ نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت ذرفت منها العیون، جس سے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ووجلت منها القلوب، اور دل جس سے گھبرا گئے. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص نے کہا، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانا هذه موعظۃ مودع فاوصنا، یہ تو ایسی نصیحت ہے جیسے کوئی وداع ہونے والا کرتا ہے، تو آپ ہمیں وصیت فرما دیجیے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرماتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اسلام کے حاکم اور امیر کی فرما برداری کرنے اور اس کا حکم سننے کی وصیت فرماتا ہوں. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کہ وہ حبشی غلام ہو، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي، کیونکہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، زندگی گزارے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم پر میری سنت، میرا طریقہ، وسنت خلفاء راشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا طریقہ اور روش لازم ہے. تمسکوا بہا، تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑنا. وإیاکم ومحدثات الامور، اور تم پر لازم ہے دین میں نئی بات پیدا کرنے سے بچنا. فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ دین میں نئی بات پیدا کرنا تمام کی تمام بدعت ہے، تمام دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے. وكل بدعة ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہ کرنے والی ہے. حدیث نمبر 86، عن المقدام ابن معد یکرب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقدام ابن معد یکرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكتي، سنو ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص کو یبلغه الحدیث، میری جانب سے حدیث پہنچے گی، وهو متكئ على أريكته، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوگا چھپر گھاٹ پر، یعنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا بے پرواہی سے یا تکبر سے. فیقول، پس وہ یہ کہے گا، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے. فما وجدنا فیہ حلالا، پر جو کچھ اس میں ہم حلال پاتے ہیں، استحللناہ، تو اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں. وما وجدنا فیہ حراما، اور جو ہم اس میں حرام پاتے ہیں، حرمنا، تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. وانما حرم رسول اللہ، سنو بے شک، سنو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، کما حرم اللہ، وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ نے حرام کیا ہو. حدیث نمبر 87، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا، جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی ازواج مطہرات کی طرف آئے. یہ صحابہ کرام میں سے 3 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرف آئے. یسألون، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کرنے لگے، دریافت کرنے لگے. فلما اخبروا بہا، پر جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی خبر دے دی گئی، کأنہم، تو گویا کہ انہوں نے تقالوہا، اس کو کم سمجھا. فقالوا، پس وہ کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، کہاں حیثیت رکھتے ہیں.
غفر اللہ ما تقدم من ذنبه، اللہ نے ان کے اگلے وما تأخر اور پچھلے گناہ بخش دیے. فقال احدهم، تو ان میں سے ایک نے کہا، اما انا، رہا میں، فاصلی اللیل ابدا، تو میں ہمیشہ راتوں کو نماز پڑھوں گا. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انا اصوم النہار ابدا، کہ میں تمام دنوں میں روزے رکھوں گا. ولا افطر، افطار نہیں کروں گا. وقال الاخر، اور آخری والے نے کہا، یعنی تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے الگ رہوں گا. فلا اتزوج ابدا، کبھی ان سے نکاح نہیں کروں گا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے. فقال، اور ارشاد فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہی ہو جو فلاں فلاں بات کہہ رہے تھے. ما واللہ، خدا کی قسم، انی لاخشاکم، امال واللہ، اما واللہ، خدا کی قسم، رہا میں تو خدا کی قسم، انی اخشاکم اللہ، میں اللہ سے تم سے زیادہ خشیت اختیار کرنے والا ہوں. واتقاکم لہ، اور تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن میں اصوم، روزہ بھی رکھتا ہوں. وافطر، اور افطار بھی کرتا ہوں. واصلی، اور نماز بھی پڑھتا ہوں. وارقد، اور سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی، پر جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. حدیث نمبر 88. عن بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا، جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا، قد امیتت بعدی، جو کہ میرے بعد مٹ چکی تھی، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ اس پر عمل کرنے والے کے لیے اجور ثواب ہے. من غیر ان ينقص من اجورهم، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے. ومن ابتدع بدعة ضلالہ، اور جس نے دین میں کوئی ایسی نئی بات بدعت ایجاد کی یا پیدا کی، ضلالتاً جو گمراہ کرنے والی ہے، لا یرضاها اللہ ورسولہ، جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش نہیں ہوتا، کان علیہ من الاسم، تو اس پر اتنا گناہ ہے، مثل آثام من عمل بها، جتنا کہ اس پر عمل کرنے والے کے لیے گناہ ہے. لا ينقص ذلك من اوزارهم شیئا، اور عمل کرنے والے کے گناہ میں یا بوجھ میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، نہیں کی جائے گی. اور عمل کرنے والے کے گناہ میں یا بوجھ میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. حدیث نمبر 89. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأتین علی امتی، ضرور بالضرور میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، کما اتی علی بنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا، حذو النعل بالنعل، جوتی جوتی کے برابر ہوتی ہے، حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کوئی اپنی ماں پر علانیہ زنا کے لیے آیا، لکان فی امتی، تو البتہ میری امت میں بھی من یصنع ذلک، کوئی اس کو کرے گا. وَإِنَّ بنی اسرائیل، اور بے شک بنی اسرائیل کے تفرقت علی 72 ملہ، 72 فرقے ہو گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 ملہ، اور میری امت کے بھی 73 فرقے ہو جائیں گے. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، تمام کے تمام فرقے جہنم میں ہوں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سوائے ایک فرقے کے. قالوا، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، من یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ وہ ہوگا جو اس روش اور طور طریقے پر ہوگا جس پر کہ میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر کہ میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی قرآن و سنت کے طریقے پر۔